ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے کلاؤڈ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا، اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان سے کہہ دو ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر وہ باز آ جائیں. ان ینتہوا، اصل میں ینتہو نہ تھا تو ان کی وجہ سے کیا آ گیا ان ینتہوا یغفر لہم، تو اگر تو جو کچھ ہوا اسے معاف، ما قد سلف جو کچھ وہ ہو چکا، یغفر لہم ان کو معاف کر دیا جائے گا، جو کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی کام کریں گے، فقد مزت سنت الاولین، تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے. کہ جو پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تو آپ ان کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور مسلمانوں کافروں سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ پھر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین رکھوالا ہے اور بہترین مددگار ہے. نعمہ پڑھا تھا نا، نعمہ، ٹھیک ہے نا، فعل مدح کے اندر سے نعم المولا و نعم النصیر، تو وہ کیا ہے؟ نعم المولا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہوا اس میں سے معصوف مانیں گے یہاں پہ، نعم المولا و نعم النصیر. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے. کہ اگر یہ باز نہیں آتے اس میں سے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ، یہ بات جان لو، کیا؟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اگر تمہیں کچھ جو کچھ مال غنیمت تم جو کچھ حاصل کرو گے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے قرابت دار، ولی ذی القربہ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی ادائیگی کیا؟ 5واں حصہ جو ہے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. ان کنتم آمنتم باللہ، اور اگر تم اللہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہو، کیا کس چیز پر؟ وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. کب؟ اس کے دن، ٹھیک ہے نا، یوم الفرقان، یوم الفرقان، ٹھیک ہے نا، کس دن؟ ٹھیک ہے نا، فیصلے کے دن جو ہم نے نازل کیا تھا. ٹھیک ہے نا، اور وہ فیصلے کا دن کیا تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ یہ دو فیصلے کے دن سے مراد کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا تھا اس کی صورتحال جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے کیا صورتحال کیا پیش آئی تھی وہ دیکھیے گا ذرا اس میں سے. کہ اس میں سے کہتے ہیں دیکھو، دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھنا ہے کہ جو دشمن کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے وہ مال جنگ کے دوران، اچھا، جنگ کے دوران جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں. وہ غنیمت ہوتا ہے لڑائی کی صورت میں جو ہوتا ہے. اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے. مال غنیمت جو ہوتا ہے 4 حصے تو جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا. پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت نے اول یہ بتلایا کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا. اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، 5 مصارف بیت المال کے جو تھے، یہ 5واں حصہ جو خمس آتا ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے. اس کے 5 مصارف ہیں. وہ کون کون سے؟ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ وسلم کے قریب رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا. تو دوسرا حصہ وسلم کے رشتہ داروں کا آ گیا. ٹھیک ہے، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ ہونے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہا کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا. یعنی جو حضور کا حصہ جو تھا نا، آپ رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حصہ اب بھی باقی رشتہ داروں والا جو حق تھا، اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کو بطور استحقاق دینا ضروری ہے، چاہے وہ حاجت مند ہوں یا مالدار ہوں، یعنی اس پانچویں حصے کے اندر سے جو رشتہ داروں کا جو حصہ تھا۔ لیکن دوسرے تمام فقہا اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کر اس میں خمس میں سے دیا جائے گا، اگر وہ حاجت مند نہ ہو تو کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ زری رضی اللہ عنہ کو خمس میں سے حصہ دیا تو زری رضی اللہ عنہ نے فرما کر لینے سے انکار کر دیا، اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے۔ علی سمیت چاروں خلفائے راشدین کا عمل یہی رہا کہ بنو ہاشم اور بنو کے حضرات اگر حاجت مند ہوتے تو ان کو خمس میں سے حصہ دینے میں دوسرے پر مقدم رکھتے تھے، اگر حاجت مند نہ ہوتے تو انہیں نہیں دیتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فقہاء اور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو 5 مصارف بیان ہیں ان کا مطلب یہ نہیں کہ ان سب کو ضرور دیا جائے، سب کو برابر دیا، بلکہ مصرف زکوٰۃ کے 8 مصارف کی طرح ہے کہ امام یعنی صبرائے حکومت اختیار کی ضرورت کے مطابق انسان جس مصرف میں چاہے خرچ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا یہ خمس کے اس میں سے آ گیا کہ جناب اس میں سے جو آیا کرتا تھا تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا اور اس میں سے پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اسی کے اوپر جو ہے نا ایک آپ نے فدق کا باب کا جو سنا ہوگا، باغ جو ہے فدق جو ہے باب باغ فدق جو ہے اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تھوڑی بہت جو تھا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر وہ باغ کا حصہ یعنی جو تھا حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تھا وہ مانگا تھا خیبر کے اس میں سے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے، ان کی کوئی وراثت نہیں جاری ہوتی، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ جاری نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت فاطمہ خفا بھی ہو گئی تھی اس معاملے کے اندر کچھ جو ہے حضرت ابو بکر سے۔ تو آج کل کے جو شیعہ حضرات ہیں نا وہ خاص طور پہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا کیا گیا تھا، یہ ان کا حق جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اچھا دیکھو اگر باقی جو تھے اگر باقیوں نے اگر اس کو وہ بھی کر لیا تو حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو واپس لے لیتے نا، کہتے کہ یہ کیا تھا، یہ ہماری وراثت کے اندر آیا تھا، میری اس کو ملنا تھا، میری بیوی کو ملنا تھا، اور اس میں سے جو ہے میرے اس میں سے گیا پھر میرے بیٹوں کو بھی آنا تھا، تو حضرت علی لے لیتے نا واپس، کیوں نہیں لیا تھا انہوں نے قدر اس میں سے جو ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو۔ تو یہ ایک وہ ایک بڑی ایک بحث ہے کہ جی اس میں سے تو یوم الفرقان سے مراد کیا تھا، یہ جنگ بدر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لشکر وہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئے ہیں کہ اس میں سے یہ دو جماعتیں ہیں نا الجمعان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو جماعتیں جو ہیں دو جماعت جمع سے جمان، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا، یہ جماعت کی جو ہے اس میں سے آ گیا، التقل جمان ہے، یہ التقا یہ وہ ہے اپنا التقا، اور جمان جو ہے نا یہ کیا ہے تسنیہ کا سیگا آگے دو جماعتیں جمع سے جو ہے نا، واللہ ولا کچھ ہے اس۔ اچھا جی اب صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا تھے اس دن جو غزوہ بدر کا جو معاملہ جب تھا تو اس وقت کیا تھا۔ اچھا جی وہ وقت یاد کرو جب تم اس ان تم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، تم بالعدوۃ دنیا، دنیا کا مطلب تھا جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، بالعدوۃ دنیا وادی کے قریب والے علاقے میں، ٹھیک ہے، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں، قریب ہے نا دنیا، اس لیے کہتے ہیں تم دنیا کے، مطلب یہاں سے کیا مراد تھا کہ قریب، تو مسلمان جو تھے نا وادی کے قریب تھے، اور وہ لوگ کیا تھے وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر جو تھے وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، ٹھیک ہے نا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم سے پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے وقت وہ تمہارے درمیان اگر کیا جاتا نا کہ اگر تم پہلے سے آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں لاختلفتم فی المیعاد، تو تمہاری کیا لڑائی کرنے کے تمہارا اختلاف ہو جاتا کہ کس دن لڑائی کرنی ہے، اگر تم پہلے سے ان کے ساتھ تیاری کرتے کہ ہمارا اس دن ان کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، تو پھر کیا ہو جانا تھا، تمہارا اختلاف ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے چاہا یہی کہ بھئی ان کو کچھ پتہ نہ چلے اور ایک دم معاملہ آ جائے، لشکروں کا آمنا سامنا ہو جائے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ واقعہ ٹھیک ہے نا اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اب آگے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
کہ اور اس میں سے تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو. من ہلاکا ام بینات و یحییٰ من حیا ام بینات، اور جسے زندہ رہنا وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ کہ تاکہ کیا ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اس کا جو پس منظر تھا کہ بھئی ان کو پتہ نہ چلے بالکل جو ہے، اور ساری اس کی ساری جو ہے، اور صورتحال یہی ہوئی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو ہے نا، اچھا جی. تو اب یہ اس میں سے یہی وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، ایسے اسباب پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کفار سے باقاعدہ جنگ ہو گئی. اور اچھا جی، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کیا ہوتے، جنگ سے کتراتے، ظاہری بات ہے کہ حالات ایسے تھے اس میں سے. تو لیکن اچھا جی اس میں سے تو ٹھیک ہے نا. اور مشرکین کے دلوں پہ اسلم کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹلانا چاہتے کہ اگر وہ بھی یہی چاہتے کہ جناب جنگ نہ ہو. لیکن جب قافلہ ان کو خطرے میں نظر آیا تو ان کے پاس کیا تھا، کوئی چارہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے کیا ہو گئے، لڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسباب ہم نے پیدا کیے تاکہ ایک مرتبہ کیا ہو جائے، بس جنگ ہو جائے اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ ایک وہ کیا جا رہا ہے. اگلی آیت دیکھیے ذرا، اس میں سے کیا ہوا دیکھو. اس اچھا اب یہ بھی بڑی ایک وہ تھا بڑا کمال، کیا ہوا تھا. اس یوری کا اللہ فی منامی کا کلیلہ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا. یوری کا اللہ فی منام کلیلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو بتایا گیا وہ کیا تھا، وہ تعداد کم بتائی گئی. اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا، ادھر جو تھا اس میں سے ولو ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. ولو اراکہم کثیرا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں لفشلتم، تو تم ہمت ہار جاتے. ولتنازعتم فی الامر، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں کیا ہوتا، اختلاف ہو جاتا. ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اب اس میں سے یہ جو ہے نا، یہ اس میں سے دیکھو کہ ہوا کیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب تک مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حملہ کا تعداد کتنی ہے، تو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا. آپ نے وہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے. بھائی تھوڑے سے آ رہے ہیں، مقابلہ جو ہے نا. تو بعض دفعہ کیا کرتے ہو آپ، دیکھو تسلی دیتے ہو کسی کو. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، امتحان کیا ہے انشاءاللہ فرق پانا کریں انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑا آسان پرچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں اس میں سے. تو حوصلے بلند ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اب امام راضی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کا خواب چونکہ واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بظاہر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا تھا. تو آپ نے وہ بتا دیا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ عالم مثال سے تعلق ہوتی ہے، عین وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہے. اس لیے خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا خواب میں سارے لشکر تعداد اگرچہ واقعی کم دکھائی گئی، لیکن اس کمی کی اصل تعبیر سارا لشکر بے حیثیت ہے. دیکھو ذرا اس تعبیر کا علم تھا، آپ نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں. حضور کو تو پتا تھا تعبیر کا کہ تعبیر کیا ہے. لشکر تو یہ نہیں تھا کہ خواب وہ کیا گیا، دکھائے تو اتنے ہی گئے جتنے آ رہے تھے خواب میں، لیکن ان کی حیثیت کیا تھی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایسے ہیں. تو اس لیے خواب کے اندر یاد رکھو، خواب کے اندر جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین وہی چیز ہو رہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو کیا ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے جس کو مناسبت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کسی آدمی کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے فلاں آدمی کو دیکھا، وہ کہ وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے. اب اس پہ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جناب علی اس کو ہم نے مردہ پایا کہ جی وہ بندہ مرا ہوا تھا، اس کا جنازہ ہم پڑھ رہے تھے، فلاں ہوا. اب بظاہر اس کا کیا معنی کہ جیسے، اور تو اس لیے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب زندہ کو دیکھا ہے مردہ کو دیکھا ہے، زندہ کو دیکھا ہے مردہ کو، کہتے ہیں جی زندہ کو دیکھا ہے. تو اب اس میں سے اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی کیا ہو جائے گا، یہ آدمی نیک ہو جائے گا.
تھوڑی بہت تبدیل ہوتی ہے اس میں سے، پورا خواب سنتے ہیں اس کے بعد جو ہے، لیکن عام طور پہ جو اس کی ایک وہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کو فوت ہوا ہوا دیکھا ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کا نفس کیا ہو جائے گا، اس کا نفس قابو میں آ جائے گا، وہ نیک ہو جائے گا. تو اس کا عالم مثال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عالم مثال کے ساتھ تعلق ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہو. تو یہ حضور کو بھی جو دکھایا گیا تھا تو اس کی حیثیت کیا تھی کہ یہ کیا ہیں، بالکل ایک بے حیثیت ان کی وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بتا دیا گیا اس میں سے. اور پھر اس نہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اصل میں یوریکم ہوتا ہے بچوں، یہ یاد رکھنا. اچھا یوریکم پڑھا تھا نا، ضرب تم چاہیے، تو اس میں سے یہ جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا، یا یہ جو ہے نا، ایک تو وہ آ گیا فائل کا آ گیا ارا یوریکموہم. ٹھیک ہے نا، یوریکموہم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یوری کمو، یہ واؤ جو آیا ہوا ہے، یہ یوری کمو. اور اگر یوری کمو نہ تھا اصل میں نا، ارا کا یوری کو اس میں سے ضربتم والا نہیں، اس کو مضارع کی اس میں سے ہم لے کے جائیں گے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اچھا اب ہوا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. اذ التقیتم، ٹھیک ہے نا، اذ التقیتم جب تم ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے. یوریکموہم، ٹھیک ہے. تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی کیا کر رہا تھا، فی آیون کلیلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آنکھوں میں کلی ان کو دکھا رہا تھا، کہ مسلمانوں کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اچھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھا رہا تھا. مسلمانوں کو وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان کیا نظر آ رہے تھے، تھوڑے نظر آ رہے تھے. لیکزی اللہ امرن کانا مفعولا، تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے نا. مسلمانوں کا یہاں سے دل بڑھ جائے گا، یار ان کو تو ابھی پچھاڑ دیں گے، اور ادھر سے ان کا دل بڑھ گیا تاکہ لڑائی ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو، بھاگے نہیں، کافر نہ بھاگے، آج بھاگے نہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد ان کو تھوڑی دے. لیکزی اللہ امرن کانا مفعولا، تاکہ ان کی اللہ تعالیٰ جو کام ہو کر رہنے اللہ اسے پورا کر دکھائے گا. اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم. اچھا یہ بھی اس میں سے بھی ہوا کہ ان کو تھوڑی تعداد دکھائی جا رہی تھی، اور ادھر سے بھی جو تھا نا. اچھا یہ بیداری کا واقعہ ہے، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تھوڑی تھوڑی تعداد، دونوں کو تھوڑی تھوڑی تعداد نظر آئی. تو آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے، فثبتو، تو پھر تم کیا رہو، ثابت قدم رہو. وذکر اللہ، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے ذکر کرو اللہ کا. ٹھیک ہے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. تو اس لیے دیکھو ذکر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں کیا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے بھی حالات ہو، کتنا ہی سخت، جس کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، تب بھی کیا کرنا ہے آپ نے، اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے اس میں سے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارا جو روب ہے نا، تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، اور اچھا جی، تو اچھا وصبروا، اور صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا. اچھا اور اچھا جی، تو وہ میں سے وریا الناس ویسدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعمل محیط، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور اچھا جی بطرن، بطر کہتے ہیں کہ جناب اکڑ کے جو ہے نا چلنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا بطرن وریا الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے. ویسدون عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. واللہ بما یعمل محیط، اور اللہ نے ان لوگوں کے اچھا جی، تو اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا احاطہ جو ہے نا اس میں سے. اس سے مراد کیا تھا، کفار قریش کا وہ لشکر جنگوں میں وہ بڑا اکڑتا اتراتا اور شان شوکت کا مظاہرہ کر نکلا تھا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ان کی طرح نہ ہونا، کبھی بھی تمہارے پاس کتنا ہی تم کیسے ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی تکبر نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ ہم تو کہیں آج تو ایسا کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ہمیں کوئی پچھاڑ سکتا ہے، ہم ایسے، نہ 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 نہ. ہمیشہ اپنے زور بازو کی بجائے کیا کرنا،
اپنے وہ تو ہے نا ہمت تو نہ ہارنا، لیکن ہمیشہ امید کس کے ساتھ لگانا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ تو جو کہہ رہے تھے ان کی طرح نہ ہونا جو قریش نکلے تھے اس میں سے، انہوں نے کہا کہ بس وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کو یہ سجایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، زینا بڑے مزین ہیں ان کے اعمال اس میں، وقال لا غالب لکم، شیطان نے ان کو کہا آج تو تم پہ نا کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اچھا اچھا لا غالب لکم اليوم من الناس ہے، لوگوں میں سے تم پہ آج کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہوا، انی جار لکم، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ محافظ ہوں، اچھا فلما، اچھا جی اب کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اچھا جی جب پھر کیا ہوئے؟ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، اس نے جب دیکھا نا، اصل میں فرشتے اترتے ہوئے اس نے دیکھ لیے تھے شیطان نے، یہ بھاگا ہے، یہ قریش کے ایک سردار کی شکل کے اندر نا ایک سردار بن کے آیا ہوا تھا، مطلب اس میں سے یہ بھاگا اس میں سے اس میں سے، تو کہنے گا وہ انی بری منکم، میں تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا، انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں تو کیا کرتا ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ پھر بھاگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے تو یہ اس میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ بظاہر یہی ہے کہ اس نے کسی انسانی شکل میں آ کر کے جب مشرکین مکہ جنگ کے راستے روانہ ہونے لگے تو نہیں خطرہ لاحق ہو ان کے پیچھے گھروں میں قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، دشمنی چلی آتی تھی، اس موقع پر شیطان اس قبیلے کے سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، دوسری یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا، تو مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے مقام میں فرشتوں کو لشکر سامنے آیا تو یہ جو تھا نا یہ بھاگ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا ہے میں تو وہ لشکر دیکھ رہا ہوں آسمان سے، جب فرشتے اترتے ہوئے اس نے دیکھے یہ بھاگا اس میں سے، تو یہ ایسا ہی وہ ہے، اچھا کہ جس وقت کیا ہوتا ہے انسان کو مصیبت آتی ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، پھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب استاد جی آئے نا تو پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی اس یقول المنافقون، اور یاد کرو جب اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کرو جو منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو تھے نا کہ جی اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جناب وہ یوں کہہ رہے تھے، یہاں پہ وہ محذوف ہے کہ جناب اس یقولو کہہ رہے تھے، کیا اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ غرہ، یہ مقولہ ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اچھا ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کو اپنے اندر کیا کر لو، اپنے اندر کر لو، اپنی جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ، یہ چیز توکل اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہو جائے، پھر اللہ کے یہاں غالب ہے، توکل کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم دیکھتے، ٹھیک ہے نا، کس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اچھا جی کہتے ہیں اذ یتوفى الذین کفروا، اب یتوفى یہ ہے اور اس کا فائل الملائکۃ، الملائکہ اس کے لیے فائل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یضربون وجوہہم، کہ ان کے جو تھے نا ان کے چہروں کو جو ہے نا ان کے چہروں پر وادبار، ان کے چہروں پشت پر مارتے جاتے تھے اس میں سے، تو کہتے ہیں اگر تم دیکھتے، یعنی ایک عجیب منظر تھا، ولو ترى، اگر تم دیکھتے نا، اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، اور کیسے کر رہے تھے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے وذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا، یعنی تم اگر وہ وقت دیکھ لیتے نا جیسے ان کی جانیں نکالی جا رہی تھیں، تو یہ کہ ایک عجیب منظر تھا ان کے لیے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ان کے اعمال کا بدلہ تھا، ذالک بما قدمت ایدیکم، جو ان کے ہاتھوں نے کیا نا، جو ان کے اعمال کیے تھے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلام
ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے نا اس میں سے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں کسی کو اپنے بندوں کے اوپر. کدأبی 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 ٹھیک ہے نا, کاف اس تشبیہ کے لیے آ گیا, کدأبی آل فرعون. ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کا حال ایسے ہی ہوا جیسے کہ فرعون کی قوم کا. والذین من قبلہم, اور جو ان لوگوں سے پہلے جن لوگوں کا حال ہوا تھا. کفر, انہوں نے کیا کیا تھا, کفروا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کر لیا, اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا, گرفت میں لے لیا. ان اللہ قوی, اللہ تعالیٰ جو ہے یقین اللہ کی طاقت بڑی ہے. شدید العقاب, اور عذاب بھی جو ہے نا وہ اس میں سے بڑا سخت ہے, جو ہے نا شدید العقاب, تو بڑا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکو, لم یکن تھا اصل میں, یکن نون بھی کیا ہو گیا جیسے حذف ہو گیا. آپ کہیں گے وہ کیوں, اصل میں یکونو تھا, یکونو تھا, پھر لم یکن ہونا چاہیے تھا, اور پھر نون بھی غائب ہے یہاں پہ. اچھا, یہ کانا یکونو سے جو ہے نا, تو لم یکو, اصل میں تو لم یکن آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیکن بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے وہ نون بھی غائب ہو جاتا ہے. اصل میں تو لم یکون, کانا یکون ہوتا ہے نا, تو جب لم آئے گا تو لم یکون, پھر واؤ گر جائے گا تو لم یکن, اور یہ یکو, یہ جو ہے نا نون بھی یہاں پہ کیا ہوا, گرا ہوا ہے. یہاں پہ نون بھی گر گیا ہے, نون بھی گر گیا ہے, تو اس لیے ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں جناب علی, کہتے ہیں ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا, لم یکو مغیرا نعمتا, نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا, مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ لوگ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اس سے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں ہوتا کرتا جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے. ٹھیک ہے نا, نعمتیں جو ہوتی ہیں عذاب میں جو ہوتی ہیں وہ بندوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حسن کو کیا. ٹھیک ہے, تو حق طلبی انصاف سے کام نہیں لیا. تو یہ اس میں سے لم یکو مغیرا نعمتا انعمها, کہ وہ کبھی بھی ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے, تو یہ نعمتن کے بعد فعل آ گیا تو موصوف صفت بنیں گے اس میں سے. علاقوں حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع کدأب آل فرعون, اس معاملے میں ان کا حال بھی ایسے جیسے فرعون کی قوم کا. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے کا حال. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے رب کی نشانی کو جھٹلایا. تو نتیجہ کیا ہوا, فاہلکناہم بذنوبہم, تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے نا, واغرقنا, اور ہم نے ان کو غرق کر دیا. واغرقنا آل فرعون, آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وکل وکل کانوا ظالمین, اور یہ سب ظالم لوگ تھے, تو ان کو ہم نے اس طریقے سے. اچھا اب آ گیا ان شر الدواب عند اللہ الذین, دواب دابت ان کے آگے نا, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون, یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے. فهم لا یؤمنون, جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض, سب سے زیادہ کیا ہے, کافر. زمین میں چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ کیا ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, جن کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ, ہم سارے جو ہے نا کافروں کی محبت میں ڈوبے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ شرک کیا ہے, ظلم عظیم ہے نا شرک جو ہے. تو ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا, جس سے وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کیا آ گیا اس میں سے, تو اس لیے یہ جو ہے نا, اچھا الذین الذین آحدت آحدت منہم, یہ دال کے ساتھ آحدت منہم, ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. وہ کون لوگ تھے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن سے تم نے آحدت منہم, تم نے ان سے عہد لے رکھا ہے. ثم ینقضون عہدہم, پھر وہ اپنا عہد کو توڑ دیتے ہیں. فی کل مرۃ, ہر مرتبہ. وہم لا یتقون, اور ذرا نہیں ڈرتے. وعدے کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کون تھے, مدینہ منورہ کے پاس جو یہودی آباد تھے.
ٹھیک ہے نا, معاہدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ, لیکن خلاف بازی ہمیشہ سے ان کی وہ تھی. فَإِمَّا فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ, ٹھیک ہے نا, لہٰذا اگر کبھی تمہارے ہاتھ, فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ, آگے مستعجی چلیں جی, بس پھر اس کو بھی پاس کر